अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, बड़े सारे मौजूआत जो आज भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ज़ेरे बहस लाया जाए और उस पर बाकायदा तौर पर ब्रेन स्टॉर्म किया जाए। सबसे पहली तो बात यह है कि तशवीशनाक तौर पर पाकिस्तान की जो कोविड टैली है बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि चाइना को भी या वुहान को भी क्रॉस कर गई है। ये तो एक सिनेरियो चल ही रहा है जिसके ऊपर हर तरह से अब हर तरफ परेशानी का एक आलम ज़रूर नज़र आता है कि किस तरह से अब इस पर काबू पाया जाए। इसके अलावा नाजरीन, सबसे पहली बात यह कि जो मईशत या मुआशी सतह पर जिस तरह से बजट भी अब हमने डिजाइन करना है, इन्हीं तमाम लिमिटेशंस के होने के बावजूद, इन तमाम बॉटल नेक्स के बावजूद वो अब करना एक बहुत बड़ा चैलेंज और अब आने वाले दिनों में सामने आने वाला है। इसके हवाले से बाकायदा अब सेशन का भी आगाज होगा, देखते हैं वहां पर क्या बनता है। खैर, इस हवाले से रिकमेंडेशंस और सिफारिशात का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। बात करने की अब यह है कि इतने मुश्किल हालात में भी नाजरीन अगर कहीं पर जखीरा अंदोजी हो रही है, कार्टेलाइजेशन हो रही है, तो आई एम सॉरी बट इट सेज अ लॉट अबाउट आवर कैरेक्टर। और हमारी एक तरह से जो एक आदत बन गई है या इस तरह से बुरे हालात को एक्सप्लॉइट करने की एक बड़ी आदत से मजबूर एक नजर आते हैं कि तमाम इतराफ से जहां पर एक फुकदान क्रिएट होता है, जहां मुश्किलात आती हैं, वहां पर कहां एक फिलैंथ्रोपी का या एक बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए, ज्यादा पासदारी होनी चाहिए कवानीन की, उसी तरह बल्कि उसके बरक्स नजर आता है कि बिल्कुल एक अलग सिनेरियो जो है या एक अलग ही महाज खोल दिया जाता है। इसी किस्म की सूरत हाल पहले हमें कभी चीनी में नजर आती है, कभी आटे के बहरान की सूरत में नजर आती है। अब हालिया तौर पर क्योंकि खाम तेल की कीमतें दुनिया भर में गिर चुकी हैं, गिरावट का शिकार हैं, मुसलसल लोएस्ट एवर रिकॉर्ड्स जो है वो खाम तेल या क्रूड ऑयल कायम कर रहा है, तो पाकिस्तान में क्योंकि कंज्यूमर को कुछ हद तक पास ऑन की गई, उसमें यकीनन एक बहुत भारी मिकदार पेट्रोलियम लेवी की भी है जो कि हुकूमत को जाती है और उनके टैक्स के कलेक्शन का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। तो खैर, बात यह है कि अब पेट्रोल की कीमतें जब कम की गई हैं तो उसी वक्त पेट्रोल की एक किल्लत का सिलसिला आन पड़ा है। इस हवाले से बात करना सबसे पहला हमारा ये मौजू होगा और इस हवाले से बात करना बड़ा जरूरी भी है कि क्योंकि ये एक रिग्रेसिव साइकिल भी है, ये एक बार बार रिकरिंग साइकिल भी है। हर दफा कभी किस सूरत में कभी किस सूरत में हमें इस किस्म के बहरान और ऐसे इस किस्म की स्कार्सिटीज नजर आती हैं जो कि खुद पैदा की जाती हैं। खैर, जितना अनफॉर्चुनेट, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन कल वजीर आजम इमरान खान ने इसका नोटिस लिया है। अब देखते ये हैं कि आया ये जो OMCs हैं जिनके हवाले से ये नोटिस लिया गया है, क्या उनकी तरफ से या उनके हवाले से कोई न्यूज टाइटन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ताकि इस किस्म की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं इन मुश्किल हालात में तो इनको तर्क किया जाए, कम अज कम कुछ तो कौमियत का ख्याल किया जाए। इस हवाले से एक बात कर लेते हैं कि क्या इस पे कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि कोई असर होगा या नहीं होगा। किल्लत एक शुरू हो गई है, स्कार्सिटी शुरू हो गई है, खास तौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जैसे सामने आ रही है। अगले जो मौजू आते हैं उनको भी कवर करते हुए जरूरी होगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से बात की जाए। लगभग अराउंड 9,000 से जायद जो एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के, क्योंकि ये इदारा मुसलसल खसारों का शिकार है, इसके ऊपर एक वाइट हाथी की तरह इसको देखा जाता है, वाइट एलिफेंट इसको कहा जाता है। बहुत अरसे से सोचा जा रहा था कि इसका क्या किया जाए, तो अब बिल आखिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत उन 9,000 से जायद जो मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन हैंडशेक देगी और उनको फिर उनकी मुलाजमत से हटाया जाएगा या फारिग किया जाएगा गोल्डन हैंडशेक के साथ, ताकि एक जो बर्डन है इस इदारे पर कम हो और फिर उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन की जानिब जाया जाएगा। एक बड़ा जरूरी सवाल इसमें यह है कि जब पिछली हुकूमतें या खास तौर पर जो गुज़िश्ता नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनका भी इरादा था कि इस किस्म के पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को प्राइवेटाइज किया जाए जिनका कोई हल नहीं निकल रहा। उस वक्त हमें याद पड़ता है कि इवन PTI, पीपल्स पार्टी, इन तमाम ने इसकी मुखालफत की थी और फिर यह मामला स्टैग्नेशन का शिकार हो गया था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उस वक्त की हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत उसको भूल गई। अब दोबारा ये PTI एजेंडा टेकअप करना चाहती है और इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है। खैर, अब देखना यह है कि आया ये चीज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वही हस्बे मामूल हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो तनकीद है वो जारी हो सारी है। तीसरा मौजू नाजरीन जो जरूरी होगा इस वक्त वो ये होगा कि भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी एज वी स्पीक जारी है। यह भी एक बहुत बदकिस्मत मकाम है कि ऐसे हालात में जब हमें एक ग्लोबल जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी है कोरोना वायरस के खिलाफ, ऐसे हालात में खित्ता जो है मुसलसल एक अग्रेशन का शिकार है। खैर, भारत को जो मुंह की खानी पड़ रही है चीन से और नेपाल से वो तो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी
भारत के जो नापाक अज़ाइम हैं, कल DGISPR ने अपने इंटरव्यू में बड़ा बावर कराया है कि किसी भी मिस एडवेंचर के भारी कीमत जो है वो भारत को चुकानी पड़ जाएगी। ऐसे में क्या ये सवाल करना इस वक्त बड़ा जायज होगा कि एक जब इतना बुरा इकदाम इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर और उसकी एक तरह से एनेक्सेशन पॉलिटिकली कर चुका है भारत, तो क्या ये एक बुरा सवाल है लेकिन जरूरी होगा इसको टेबल करना कि क्या भारत की जो नापाक नजरें हैं या अज़ाइम हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी हैं? ये इसको लास्टली हम टेबल करेंगे। पहले बाकायदा आगाज करते हुए बात कर लेते हैं पेट्रोल की स्कार्सिटी और इस मैन मेड बहरान के बारे में। क्या वजीर आजम इमरान खान के नोटिस के बाद उम्मीद रखी जाए कि कोई असर होगा या नहीं होगा? चीनी कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे सामने है, उस पर भी अभी कह रहे हैं कि अमल दरामद या उसके खिलाफ एक्शन शुरू होना है। ऐसे में पेट्रोल की किल्लत और इसके हवाले से जो चीजें हैं, क्या उनमें कोई असर पड़ेगा? वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। पहले तारुफ करा दूं, अमजद अली खान साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए, रुकन कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और चेयरमैन बराए कायमा कमेटी ऑन डिफेंस जो है कौमी असेंबली में, वो भी आप हैं, उसको भी चेयर करते हैं। थैंक यू अमजद साहब, आप तशरीफ लाए, ग्रेटफुल। हमारे साथ नाजरीन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया स्काइप, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN और मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, अपोजिशन की आरा और रेलिवेंटली अपनी जमात के व्यू पॉइंट्स हमारे सामने रखेंगी। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। राना मुबशिर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी स्काइप लिंक के थ्रू हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, और आपका बेबाक तज्जिया तबसरा इन मामलात पे हम लोग न्यूट्रली हासिल करेंगे। तो थैंक यू राना साहब फॉर ग्रेसिंग दिस पैनल। आप तमाम बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अमजद साहब ये एक सख्त मौजू है, इससे आगाज करना पड़ेगा। जरा आपकी पहले आरा इस पे अगर आ जाए, बल्कि शाइस्ता साहिबा से अगर हम आगाज कर लेंगे, लेडीज फर्स्ट। ओके शाइस्ता साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, मेरी पहले तो एक सवाल है कि ये लोग फैसला पहले करते हैं बगैर सोचे समझे कि उसके नताइज क्या होंगे। डिमांड हमारी भी ये थी और सबकी थी कि जो प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है वो कंज्यूमर को भी पास ऑन किया जाए और उनको कुछ फायदा दिया जाए। लेकिन देखें, हमेशा की तरह अगर किसी काम में भी कोई मंसूबा बंदी, कोई मुशावरत, कोई पॉलिसी नहीं होगी तो उसका वही अंजाम होगा जो आपने देखा कि सड़कों पे आज नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तान में। देखें, अगर एक फैसला इन्होंने करना ही था तो दे शुड हैव सेट डाउन विद द पीपल कंसर्न्ड, और इनको अपनी मिनिस्ट्री से सबसे पहले तो बुला के पूछना चाहिए कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। मतलब एक फैसला हुकूमत करती है और उस पर फिर एक तमाशा लग जाता है, तो ये बुला के मिनिस्ट्री को आंसरेबल क्यों नहीं बनाते कि ये क्या हुआ है, अगर ये था तो किस तरह इसको लेकर चलना चाहिए था, और अगर अब ये है तो इसको ये किस तरह हैंडल करेंगे, व्हाट आर दे डूइंग। मतलब हर चीज में एक सर्कस क्यों शुरू हो जाता है जी, मुझे ये समझ नहीं आती। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू हियर जो हमारे PTI के मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं, कि ये क्या सोच समझ के फैसले करते हैं और क्या करते हैं, मतलब इनकी सोच क्या है। डू दे हैव एनी होमवर्क बिफोर दे अनाउंस समथिंग और नॉट? अच्छा शाइस्ता साहिबा, गुजारिश ये है कि आपके भी टाइम पर, आपकी हुकूमत के वक्त पर, मुझे याद पड़ता है किल्लत इसी तरह का बहरान हुआ था पेट्रोल का, उस वक्त भी प्राइसेस लो पर थी, फिर PSO और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान एक महाजराई शुरू हो गई और खींचातानी शुरू हो गई, बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। तो ये भी एक रिकरिंग साइकिल है, आपकी गवर्नमेंट के टाइम पर भी ये चीज हुई थी और कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना कर पाए। देखें, ये वही वाली बात होगी कि जैसे आपने अभी चीनी और आटे का बहरान देखा, रिपोर्ट आई, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो हमें तो छोड़ दीजिए, हम तो अपनी तमाम तर बुराइयों के साथ, गलतियों के साथ वी हैव गॉन, नाउ दैट इज पास्ट। अब नाउ इट्स नियरली मोर देन 2 years। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनका भी क्या वही प्लान, वही कुछ है जो चीनी में इन्होंने किया, आटे में किया, कि जब ये इनको आइडेंटिफाई भी, जिनकी कसूर था उनको ये बिल्कुल सफाई से निकाल के ले गए। तो अगर वही काम होने हैं जो पिछले होते रहे, तो आपके इसका मतलब हुआ कि अभी भी पुरानी तनख्वाह पे राणा साहब काम हो रहा है, उसी पे वही लोग लगे हुए हैं। और जो हम रियासत मदीना देख रहे थे और चेंज देख रहे थे और देख रहे थे कि क्या कुछ हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी, nothing has happened. Things have gone from bad to worse. We are in a, I don't know what state I should say we are in, but Allah रहम करे जी।
अरे अच्छा, शाइस्ता साहिबा को तो उम्मीद नहीं नजर आ रही है सच, लेकिन अमजद साहब अब बिल्कुल। आपके ऊपर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है और शाइस्ता साहिबा कह रही हैं कि वाकई चीनी का, फिर आटे का वगैरह वगैरह ये तमाम बहरानात हैं हमारे सामने, तो अब इस मर्तबा क्या उम्मीद रखी जाए, पहले तो इस बारे में भी बताइएगा। और आज नदीम बाबर साहब से गालिबन मिले तो हैं वजीर आजम इमरान खान, लेकिन कुछ असर भी तो होना, फिर इसका कोई कंक्लूसिव एंड भी होना चाहिए इन मामलात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना आलम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पूरी दुनिया के अंदर ये वबा आई और जो पेट्रोलियम मसनूआत थी उनकी कीमतें नीचे आई जिस तरह, तो दो बातें थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कि वो ये जो पास ऑन था, ये रिलीफ था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जी हमें ये रिलीफ लोगों को देना चाहिए था। एक ये भी था आ रहा थी कि जी हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, लेकिन खान साहब ने और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें इस मुश्किल वक्त में लोगों को रिलीफ दें ताकि जो ये मुश्किल वक्त है वो थोड़ा सा उनके लिए आसानियां पैदा हों। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिलीफ लोगों तक दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप इसका कल खान साहब ने नोटिस भी लिया है और इसके ऊपर जो जितनी भी कंपनीज हैं जो यहाँ पे ले आती हैं तेल, मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो उन तमाम को शोकाज भी दिए गए और उस खान साहब ने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, हर चीज आपके इल्म में है कि एक सिस्टम है कि हर माह के एंड में जो है वो प्राइसेस नीचे होती हैं ऊपर होती हैं, एक ओगरा का सिस्टम है। तो उस हवाले से ओगरा तमाम कंपनीज जो है उनको हिदायत ओगरा जारी करती है कि आपने ये तेल रखना है। तो लाजमी बात है इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है कि क्या उसने इस जब फर्स्ट के बाद इससे पहले उन्होंने अपना इतना स्टॉक रखा या नहीं रखा, इसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट जो है अपना एक्शन ले रही है और लेगी। जैसा इन्होंने एक तो खुद एतराफ़ कर लिया कि जी हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो पुराने तनख्वाह पे काम करती रही है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक्शन भी लिया है, चाहे चीनी का बुरहान हो या आटे का बुरहान हो, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब स्टेप लिया है। नहीं सर, अभी तो आपने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है, एक्शन तो नहीं हुआ है। एक्शन भी हुआ है जी, रिस्पांसिबिलिटी यही होता है ना कि हमने देखे लोगों के नाम तो हैं लेकिन आगे है ना, तो उसके मुताबिक आप देखे कानून के अंदर रहते हुए वो तमाम एक्शन लिए जाएंगे जिनके मुताबिक उनसे जजा और सजा का तयन वो करेंगे जी, इदारों का काम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे वो सारे स्टेप्स ले लिए जिसका गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम के साथ वादा किया था। देखिए, आज भी हम एहतसाब पे यकीन रखते हैं, आज भी हम शफाफियत पे यकीन रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो भी यही है और हम इस पे पूरी तरह कारबंद हैं और हम समझते हैं मुल्क तभी चल सकता है जब जजा और सजा का अमल रहेगा। अच्छा, तो राइट, आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा और ये जो एक्शन है चीनी की रिपोर्ट में भी सामने आएगा और इस मामले पर भी सामने आएगा जहां पर ओएमसीज को शो कॉज नोटिस दिए गए। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन, फिर मच अवेटेड राना मुबशिर साहब का इस पे एक व्यू पॉइंट हासिल करेंगे कि वो क्या समझते हैं, कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए इन मामलात की, आफ्टर अ ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला अस्सलाह।
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहां कैसे, और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक जी। राना साहब, अब आप थोड़ी ये उलझन सुलझाएं और बताएं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करनी है, जो तेल की अब किल्लत और इस किस्म के बहरानात। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल सी बात में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने इदारे हैं ना, जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने प्राइस को कंट्रोल करके रखना है, वो हुकूमत के इदारे हैं ना, मेरे और आपके इदारे तो नहीं, ये प्राइवेट इदारे तो नहीं है, एज सच प्राइवेट इदारे नहीं है। सो अगर वो काम नहीं कर रहे तो द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, सिंपल, पीरियड। ठीक है, इसमें ये कहा जाए कि नहीं जी वो फलाने की गलती सी, फलाने की गलती, नो नो, सिंपल बात है, गवर्नमेंट का काम है कि प्राइस कंट्रोल करवाए। ठीक है जी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करवाए, उस पर डिसीजन ले, पॉलिसी जो भी बनती है, डिसीजन जो भी लिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट का काम है। ये अवाम बैठ के यहाँ पे नारे लगाती रहे या बेचारी एहतजाज करती रहे कि जनाब हमें रिलीफ नहीं मिला, उस पे अगर आप कहें जी कि ऑपोजिशन की गलती है या एबीसी की गलती है, नहीं, जो हुकूमत का काम है, अगर वो अपना काम टाइमली अगर सही नहीं करेगी, टाइमली उसको नहीं इंप्लीमेंट करवाएगी अपने डिसीजंस को, तो देन इट्स गोइंग टू बी इशू। इस वक्त सिर्फ एक इशू है, इमरान खान साहब के नीयत अच्छी है, चलें ठीक है जी, मान लिया। इमरान खान साहब जनाब रोज अपना काम भी टाइम पे करते हैं और खत्म भी देर से करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। द पॉइंट इज कि जो डिसीजन इमरान खान लेते हैं और कैबिनेट में भी लेते हैं अगर तो फिर उनकी इंप्लीमेंटेशन में देर क्यों लगती है, वन। सेकेंडली, और अगर इंप्लीमेंट होना होता है तो उसको कई मर्तबा, मैं इस चीज का गवाह हूं कि जनाब कैबिनेट की मीटिंग के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उनको कहा जाता है जी आपने 4 मीटिंग्स पहले आपने वो डिसीजन लिया था, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सो इशू ये है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, नीटी-ग्रिटीज में नहीं जा रहा। बल्कि आईपीपीस का मामला भी कुछ इसी किस्म का हुआ ना राना साहब, आईपीपीस के साथ जो मुआहदे थे रीनेगोशिएट करने थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा, आपका वक्त खत्म हो जाएगा, बाकी मेरे पार्टिसिपेंट्स आपके जो है वो भी यू नो दे विल गेट जिटरी अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि वो जनाब डिसीजन नहीं लिए जाते। फॉलो अप कौन कर रहा है? जो फॉलो करने की, देखे ना, प्राइम मिनिस्टर होता है,
وہ تو یہاں تو پرائم منسٹر ہوتا تھا, کوئی بھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, پھر تھے انسیکیورٹیز پیدا ہو جانی ہے. سو دا پرائم منسٹر جو بھی ہوتا تھا نا, وہ کہتا جی اے کام کر دیو, ٹھیک ہے, تو وہ کام ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس میں فالو اپ کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے, یا جس کو فالو اپ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یا فالو اپ کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہوتے تھے, جو ڈپلوائے کیے گئے تھے یا ان کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی, دے یوز ٹو میک شیور کہ جناب پرائم منسٹر کا ڈیسیژن جو ہے امپلیمنٹ بھی ہو اور فوراً ہو اور منو من ہو. وہ مجھے بندہ بتائے کون سا ہے یہاں پہ جو اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. دیٹ از اے سچویشن. سب سے اچھی بات یہ ہے, جس کو جو اچھی باتیں وہ بھی میں بتاتا ہوں, جو گڑبڑ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھی بات یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس ہوتی تھی جن کا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا, دے یوز ٹو ویسٹ دیئر ٹائم, دیئر انرجیز, اور لائک یو نو ایشوز کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جناب حکومت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یو نو سینگ پھنسا کے بیٹھی ہوتی. رائٹ رائٹ. یہاں پہ نہیں ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے, اور وہ یہاں پہ ایسا ایشو نہیں ہے, اور وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. بٹ دین اگین دیر آر سرٹن تھنگز جو اب اٹس ہائی ٹائم نا. 2 سال گزر گئے, 2 سال گزرنے کے بعد بھی اگر یہ ہم امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو دین اٹس اے سچویشن, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سو وہ ایڈریس نہیں کریں گے آپ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور سچویشن کریٹ ہو جائے گی. ابھی دیکھیں, ابھی صحیح رانا صاحب یہ پوائنٹ میڈ کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ون لائنر جس طریقے سے مینج کر رہی ہے نا اس وقت گورنمنٹ, وہ یہ ہے کہ کھینچتی ہے ایک چیز کو ٹھیک کرتی ہے, دوسری چیز سے جناب گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. لیکن مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے. امپلیمنٹیشن باٹل نیک ہے, اور یہاں پر سمجھ نہیں آ رہا, حتیٰ کہ یہ جو جی شائستہ صاحبہ آپ کا 1 منٹ, پھر میں اگلے ٹاپک پہ موو کروں گی. یہ کہنا چاہ رہی تھی 2 باتیں جلدی سے. جی دیکھیں the refineries had some concerns and they have not been taken care of. Again ایک سولو فلائٹ لی گئی ہے, ان ریفائنریز کی نہیں سنی گئی. اور ایک سوال میرا اور ہے کہ جی پچھلی حکومت نے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ 15 روپے تھی, جو اب 30 روپے ہو گئی ہے. دیکھیں, اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنزیومر کو سارا پاس آن کر دیا. اب وہ جو 15 تھی وہ 30 ہو گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو تھی. تو پوائنٹ از اگر مینجمنٹ آپ سارا دن بھی کام کرتے رہے, 24 گھنٹے بھی کرتے رہے, اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو واٹ از دا یوز؟ آپ مجھے بتا دیں اس محنت کا. ہر چیز میں کرائسس ہے. صحیح, ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن پھر بڑھ رہی ہے, آٹے کا تھیلا پھر مہنگا. ہاں رائٹ شائستہ صاحبہ, ٹھیک ہے, رائٹ. یعنی کہ یہ معاملات. خیر ناظرین, آگے بڑھتے ہوئے اسی کی نوعیت کا ایک اور سوال یہ ہے کہ سٹیل ملز کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پرائیویٹائز کیا جائے گا, لیکن اس وقت جو 9,000 سے زائد اس سے پہلے جو ملازمین ہیں ان کو ایک گولڈن ہینڈ شیک دے کر پھر ان کو فارغ کیا جائے گا ادارے سے, کیونکہ ادارہ اتنے ملازمین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو خیر سٹارٹنگ وتھ شائستہ صاحبہ آپ ہی پہلے بتا دیں, یہ پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ پہلے آپ نے کیا تھا, اس وقت آپ کو مخالفت آئی تھی اپوزیشن سے, جس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی اور پیپلز پارٹی بھی شریک تھی. جی بالکل. تو اب کیا آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے شائستہ صاحبہ, یا پھر آپ وہی پرانے آپ اپنے پکے پاؤں پر رہیں گے کہ واقعی پرائیویٹائزیشن ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں, بات پکے پاؤں کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ they need to sit down with the opposition and talk. مونا, میں پرائیویٹائزیشن جو پی آئی اے کی تھی اس کمیٹی میں تھی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کس ریجڈ مائنڈ سے میٹنگ میں آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نیشنل ایسٹ ہے اور نو وے ول وی لیٹ اٹ ہیپن, اور یہ نہیں ہوگا. اور یہی آپ نے عمران خان صاحب کی آج کل چل رہی ہے وائرل ہوئی ہے ویڈیو, جو یہ سٹیل مل کے لیے کہتے تھے, پی آئی اے کے لیے کہتے تھے. پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. Without talking, without sitting down, no problems. ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن اور تمام اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی, ادروائز یہ ایشوز اسی طرح ہوتے رہیں گے. اور اب اس وقت جو یہ لے آف کر رہے ہیں مونا, ہمارے تو کان پک گئے سن کے. ہم کرونا کے ہاتھوں بے بس ہو گئے. کرونا جس بری طرح اپنے پنجے گاڑ چکی ہے کہ صرف ہم نے غریب کی روزگار نہیں ختم کرنا. اگر بے روزگاری ہو گئی تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے, چاہے وہ اپنی جان سے جائیں, لیکن وہ بھوک مطلب وہ اس کا اتنا بڑا ایک وہ ہوا. تو اس سٹیج پہ
لے آف کرنے کا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پہلے ہی اس سے کرونا سے پہلے ان سب ایشو سے پہلے بے روزگاری مہنگائی اور مفلسی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی تھی. اس سٹیج پہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بیٹھتے کیوں نہیں, کوئی سلوشن کوئی وے فارورڈ کیوں نہیں لیتے؟ مونا آئی نو کہ یہ ایسے سفید ہاتھی بن چکے ہیں جن کا وی نیڈ ٹو جب ہم کر رہے تھے تو ان کو بیٹھنا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے, کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے. یعنی آپ کو سیلف پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض نہیں ہے جس کو آپ پہلے بھی آپ انڈورس کرتے تھے, لیکن بالکل, لیکن they have to think what they have been saying. اس پہ سوچیں اور بیٹھیں لوگوں کے ساتھ اور بات کریں. سولو فلائٹ لینے سے بات نہیں بنے گی مونا. اس وقت حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. معاشی طور پہ ہم پہلے ہی ختم ہوئے ہوئے تھے, اور اب تو جو اب ایک اور جو بہت بڑا کرائسس ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے مونا. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہ جو ٹڈی دل کا معاملہ ہے کب سے اپوزیشن چیخ رہی ہے. 1 سال سے تو مجھے اسمبلی میں سنتے ہو گئی ہے کہ یہ وہ ٹڈی دل ہے جو ہمارے اپنے علاقوں میں سے نکلی ہے, ابھی مائگریٹڈ والی نہیں آئی ہے, تو اس کا کوئی بندوبست کر لیں. لیکن حکومت دیکھیں ان کی کوئی بھی پالیسی جو ہے نا وہ پرو ایکٹیو, مطلب یہ پہلے سے کچھ نہیں کرتے. جب ان کے سر پہ پڑتی ہے تو پھر یہ سولو فلائٹ تو ذرا کینڈیڈ سا جواب آ جائے شائستہ صاحبہ, تھوڑا دیکھنے والوں کے لیے بھی مزید آسانی ہوگی اور اچھا لگے گا انہیں. آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں فیصلے کو یا نہیں؟ دیکھیں مجھے I haven't had a chance, لیکن ہم اگر پریویسلی اس بات پہ تھے تو ہم اب بھی I think میری ابھی لیٹلی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کسی سے, لیکن وہ اگر یہ لائن ڈسکشن کے لیے اسمبلی میں آئے تو we will all, that's the forum where it should be discussed. وہاں پہ لائیں اور وہاں پہ ڈسکس ہو تو پھر obviously جو بھی میجورٹی کہے گی that should be done, and whatever is in the interest of the country. The parliamentarians will take their decision. So that is the right forum. They should bring it to that forum instead of making announcements. یعنی آپ پالیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن خیر یہ فیصلہ صحیح ٹھیک ہے, لیکن اس پہ ہارم ہے یہ بات, لیکن آن بورڈ لینا چاہیے اپوزیشن کو, جو کہ مور اور لیس ہر بات پر امجد صاحب جی کہا جاتا ہے آپ کو, آپ کی حکومت کو, کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, فیصلے آپ ٹھیک کریں. دیکھیں جی کیا عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں جو ای سی سی کا اجلاس ہوا, اس کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا, منسٹری آف پروڈکشن اور پھر کچھ کیسز تھے ان کو ملا کے پھر اس کی جو دوبارہ ایک سمری بنی, اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کیا گیا. دیکھیں گورنمنٹ تو ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ اپوزیشن اپنے ان پٹ دیں, ہمیں بتائیں. ہم نے کئی مرتبہ جوائنٹ سیشن میں بھی یہ بات کی ہے, ہم نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس بلائے گئے, پر بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ جب بھی کوئی بھی بڑا ایشو آتا ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, ہم اجلاس بلاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جب شور مچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شور کیا ہوتا ہے کہ جی پروڈکشن آرڈر نہیں دیے گئے, واک آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم نے تو ہمیشہ یہ ہمارا یہ مینیفیسٹو میں ہے کہ تک اپوزیشن اگر ایک تعمیری سلسلے میں اپنی ان پٹ دے گی تو اس سے ہم بہتر, شاید ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ان پٹ دے تاکہ جو فیصلے ہوئے اگر اس میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن کبھی انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسی سجیشن دینے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیشہ سے آپ دیکھیں کشمیر ایشو آیا, ہم نے اجلاس جوائنٹ سیشن بھی بلایا, اجلاس بھی آیا, ہم نے بڑا ان کو کہا کہ جی آئیں, لیکن ان کا زور سامنے تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جو کچھ ہوا, تو چیزیں مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن بھی ہے, اپوزیشن اپنے نیب کے کیسز کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جی وہ کیا این آر او دیا جائے یا ہمیں چھوٹ دی, وہ نہیں ہو سکتا. احتساب کا عمل تو جاری رہے گا. اچھا وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا کردار جو اپوزیشن کا ریئل کردار ہے وہ ادا ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اس سے پہلے جب پرائیویٹائزیشن وہ نون لیگ کرنا چاہتی تھی, ایک بات ضرور ہے کہ ابھی شائستہ صاحبہ نے ان پرنسپل اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے, لیکن اس وقت آپ اس کی مخالفت کرتے تھے, واقعی سٹیل ملز کی بھی, پی آئی اے کی بھی. اب آپ خود پرائیویٹائز کر رہے ہیں
دیکھیں اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں جس میں سٹیل مل کے ملازمین کو فائدہ ہو، جو ان کے جو نقصانات. دیکھیں آج گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، گورنمنٹ نے جو کورٹ کیسز تھے، سپریم کورٹ کے اندر کیسز تھے، منسٹری آف پروڈکشن میں جو ایک دفعہ سمری آئی اس کو واپس کیا، پھر اس کو نظر ثانی شدہ اپنی ایک سمری آئی، اس میں ECC نے اسے منظور دیا. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں اگر یہ ہمیں بہتر کوئی تجاویز ان کے پاس ہے تو وہ ہم لینے کے اب نیشنل اسمبلی میں تیار ہیں، وہاں پہ آئیں. ابھی کل سے انشاءاللہ تعالی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا اجلاس، بجٹ اجلاس بھی ہے، اس میں یہ اپنی تجاویز دیکھیں. ہم تو چاہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھی سر جائے گا معاملہ، اسٹینڈنگ کمیٹی کو آپ خود بھی چیئر کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا انپٹ دیں تاکہ ہم بہتری کی طرف بڑھیں. جہاں پہ معیشت کی بات ہو، آپ فارن پالیسی کی بات ہو، ہم نے ہمیشہ انہیں ویلکم کیا اور ویلکم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے رانا مبشر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ درست فیصلہ ہے اور کس کا گلہ ٹھیک ہے؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے سے یہی گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں شامل نہیں کیا جاتا تھا. امجد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے نہیں بلایا جاتا تھا، شائستہ بی بی فرما رہی ہیں کہ ہمیں اب نہیں بلایا جاتا. میں کمیٹی میں تھی، ایک چیز بالکل کلیئر بتا دوں. ایک حکومت آئی، میں کسی حکومت کا نام نہیں لے رہا، پچھلی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک حکومت آئی، وہ سٹیل مل کی جتنی زمین تھی اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے جی. دوسری حکومت آئی، اس نے کہا جی میرے اپنے بڑے اچھے سونے بندے نے کماؤ پوت نے انہوں دے دیو، ٹھیک ہے جی. اب جناب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے ٹھیک ہے گولڈن ہینڈ سے دے دیا لوگوں کو اور وہ جناب اس کو طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے. بٹ اگین میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اس وقت اور اسٹیٹ ٹی وی پہ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے اس حکومت میں ابھی جو حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی حکومتوں میں کہیں نہ کہیں تھے. ہاں صحیح. اور ان کے جو ارادے تھے اباؤٹ سٹیل مل، ٹھیک ہے، ان کے جو ارادے تھے اباؤٹ سٹیل مل، اس کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا ان کی انٹینشنز تھی، تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں. کسی کو کوئی یہاں پہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایسٹ ہے، اس اسٹیٹ ایسٹ کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی اگر نہیں ہوگی تو ایشوز کھڑے ہوں گے اور سیریس ایشوز کھڑے ہوں گے. اور میں نے بہت بڑی بات جو کرنی تھی میں نے کر دی. اس کو ایسے نہیں رولنے دیا جا سکتا. پہلے بھی یہاں پہ ایشوز کھڑے ہو گئے تھے، جو حکومتیں اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتی تھی، جو حکومتیں اس میں کچھ اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتی تھی، ایشوز کھڑے ہو گئے تھے. اور اس وقت پھر وہی کام نہ ہو رہا ہو، اس وقت پس پردہ وہی کام نہ ہو رہا ہو جو پہلے ہوتے رہے ہیں. تو اگر یہ ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. تو رانا صاحب یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں؟ میں جناب دونوں چیزیں کر رہا ہوں. رانا صاحب ریسٹ شور انشاءاللہ تعالی آپ کے اور ہمارے ہوتے ہوئے اور خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس میں اس نیشنل ایسڈ کے ساتھ کوئی ایسا مس ایڈونچر ہو. مہربانی آپ مجھے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم اے پریکٹیکل پرسن، آئی بلیو ان پریکٹیکلٹی. پریکٹیکلی کیا ہوگا میں اس پہ بات کروں گا. بٹ رانا صاحب یہ جو فائدہ کوئی اٹ سیلف جو فیصلہ ہے یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، ہاں یا نہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ از دس اے گڈ ڈیسیژن؟ آپ پرائیویٹائز کرائے، آپ کا ایسٹ ہے، آپ اس کو پرائیویٹائز کرانا چاہتے ہیں ضرور کرائیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تیرا ٹو آپشنز، پرائیویٹائزیشن کے علاوہ بھی دو آپشنز ہیں. جن لوگوں نے آپ کو یہ بنا کے دی تھی، سٹیل مل لگا کے دی تھی، رشیا نے کتنی مدد کی تھی، انہی کی مدد سے انہوں نے سٹیل ملز لگائی. آج بھی انٹرسٹڈ ہیں مونا، وہ آج بھی انٹرسٹڈ ہیں. ہاں جی آج بھی یس وہ آج بھی انٹرسٹڈ ہے اسی کو ریوائیو کر کے دینے میں. وہ رشیا آج بھی انٹرسٹڈ ہے آپ کو یہی سٹیل مل ریوائیو کر کے دینے میں. دس از ون آف دا آپشنز. رائٹ، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ رشیا آج بھی انٹرسٹڈ ہے، اور بات یہ ہے کہ ادارے کے لیے بھلا ہونا چاہیے سفید ہاتھی کا، اور واقعی ہمارا قومی اثاثہ اس کے لیے اچھا، اس کے حق میں اچھا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک اور ہم اس کرائسس سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں، کہتے ہیں آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. تو یہ اس بات کا خدشہ مونا ایسا نہیں ہوگا. رانا صاحب نے اگر بات کی ہے تو میں کلیئرفائی کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں یہ ہماری
شفافیت کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم ہے کہ رانا صاحب نے یہاں پہ اسٹیٹ کے جو چینل ہے ان کے اوپر بات کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے رسپانس بھی دیا ہے ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو بھی سنا جائے گا، چونکہ آپ نے ایک آواز بلند کی ہے۔ اچھا امجد صاحب ٹھیک ہے، آپ کی ایشورنس آئی ہے؟ ہاں بڑا واضح ایشورنس آئی ہے، بس آئی ایم جسٹ رننگ آؤٹ آف ٹائم اینڈ آئی ہیو ٹو موو ٹورڈز دی تھرڈ ٹاپک ایز ویل۔ تو اس حوالے سے تیسرا ٹاپک ناظرین جس کے حوالے سے ابتدائی میں نے کوشش کی تھی تھوڑا سا بیان کروں، کیا واقعی پوری بات یہ ہے اگر اس کو چھوٹا کر کے پیش کیا جائے کہ بھارت اپنے ناپاک عزائم کیا اب خدا نخواستہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف بھی کر رکھا ہے، جیسے کہ انہوں نے جو انڈین آکیوپائیڈ یا ہیلڈ جموں کشمیر ہے وہاں پر جو ایک اقدام کیا ہے؟ بڑا کینڈیڈ سوال ہے، شائستہ صاحبہ۔ مونا جسٹ سیکنڈ کہ میں اپنے بھائی امجد سے آئی ریئلی اپریشیٹ ان کی جو جذبات ہیں، لیکن جو شفافیت ہمیں چینی کے پورے رپورٹ میں نظر آئی وہی شفافیت اگر سٹیل مل میں بھی ہوگی تو اللہ ہمیں بچائے۔ اب کمنگ بیک ٹو دیکھیں مونا، یہ جو ہے یہ قصہ اس وقت شروع ہوا تھا جب 35A کو پرووک کیا تھا انڈیا نے، اس وقت ہم کتنے خوش ہوئے تھے اور ہم نے خوب لڈیاں بھنگڑے ڈالے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے UN میں اتنی زبردست تقریر کی کہ جیسے ہم نے کشمیر ہی فتح کر لیا، اور ہم آج تک اس لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کرا سکے، آج تک ہم 1 انچ بھی ان کی جو کہتے ہیں نا مشکلات کو کم نہیں کرا سکے۔ ہماری فورن پالیسی کہاں کھڑی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تو اللہ معاف کرے ملیشیا میں جو کانفرنس ہوئی وہ بھی ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، اور جہاں میرے بھائی نے کہا کہ اپوزیشن سپورٹ نہیں کرتی، کشمیر پہ انہوں نے ریزولوشن کا جتنا تماشا لگایا اس کے باوجود اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ورڈنگز کو ٹھیک کرتی رہی، اور چوتھی دفعہ وہ ریزولوشن ہوا اور کشمیر کے ایشو پر پورا پاکستان تمام اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کوئی اپنے ہم نے کہا تھا جو فیصلہ آپ کریں اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، اپنی فوج کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو۔ اب دیکھیں کمنگ بیک ٹو کشمیر کا یہ جو ہے یہ تو انڈیا، دیکھیں وہ جو بات ہے مونا، لیٹ می سے اٹ کہ اپ کے مارو تو میں دیکھوں گا، اپ کے مارو تو میں دیکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا مونا۔ اگر وہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو شو دیم۔ انہوں نے بڑا مذاق بنایا تھا کہ نیازی صاحب نے کہ ہم کیا چڑھ دوڑے، ہم لڑائی کر لیں، لیکن دیکھیں اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا باتوں کی زبان، ہم نے ابھی نندن کو بھیج دیا بغیر کچھ لیے دیے، کوئی بات چیت کیے، اس کا کیا اس کے بعد ڈرونز آ گئے، تو ہماری تو دیٹ مینس کہ ہماری جو پالیسی آن کشمیر ہے میرے نزدیک، آئی ایم ناٹ اے ڈپلومیٹ، فورن ڈپلومیٹ، لیکن واٹ آئی تھنک از کہ ہماری پالیسی ود انڈیا ہیز ناٹ بین رائٹ۔ ہم نے کوئی فیصلہ اپنے عوام کے جذبات کو یا صحیح سمجھتے ہوئے نہیں کیا۔ وی نیڈ ٹو ری وزٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس خدشے کو انڈورس کر رہی ہیں کہ بھارت خدا نہ خواستہ حملہ آور ہو سکتا ہے آزاد کشمیر پر بھی؟ ان کے عزائم دیکھیں بالکل کشمیر پہ وہ کریں گے شب خون، کیونکہ دیکھیں انہوں نے آپ کی پالیسی دیکھ لی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لڑائی حل نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ صرف دیکھیں I think we should have taken better steps جب یہ کشمیر میں یہ سارا ایشو ہوا۔ مونا آج کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے گزر گئے، what have we been able to achieve؟ وہ جو ہم نے زبردست تقریر کی تھی، جس کی ہم نے لڈیاں ڈالی تھی، جو ہم نے شور مچایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے بتائیں؟ آدھا گھنٹہ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے، وہ کدھر گیا؟ کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا؟ ہم سارا دن اس تپتی دوپہر میں کھڑے رہیں گے؟ ہمارے پرائم منسٹر کو کہیں کہ ہمت کریں اور کوئی صحیح فیصلہ کریں اور صرف باتوں سے نکل کے اور ایکشن میں آئیں خدا کے لیے۔ اچھا رائٹ امجد صاحب، یہ تو بڑے برننگ سوالات اٹھائے ہیں شائستہ بی بی نے، اور آپ اس متعلقہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بھی آپ چیئر کرتے ہیں۔ آپ ذرا ہمیں کوئی انسائیڈر اور اپنی اطلاعات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا بھارت واقعی یہ عزائم رکھ رہے ہیں، اور آپ کی جو فورن پالیسی جو تشکیل دی گئی ہے، وہ جو خدشات ابھی شائستہ بی بی کہہ رہی ہیں، کیا وہ درست ہیں کہ ہم کافی ری ایکٹیو ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے
بلکہ مسئلہ ہے اور ہمارے لیے ایک شاہراہ ہے کشمیر جس کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی اور نیا سیاست ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ یکجان ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک جسم ہے، ایک حصہ ہے ہمارا. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے ڈے ون سے پوری دنیا کے اندر ہر ایک فورم کے اوپر اپنی آواز، کشمیریوں کی آواز، بلکہ خان صاحب سفیر بنے کشمیر کے، اور اس کے اوپر ہم نے اجلاس بھی کیے. آج بھی میں اس بات کو دہراؤں گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی تک عمل نہیں کیا، بتائیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جی جیسے ابھی ان کے الفاظ تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ حملہ کر دینا چاہیے، تو یہ بھی بتائیں، پھر سارے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں اور پھر ایک سلوشن بتائیں، کسی ایک نقطے پہ کھڑی ہو جائیں سیاست کے بغیر. کیونکہ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، ڈے ون سے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے. باقی آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں، ہم نے تو بالکل پریس کانفرنسز میں کہا کہ کچھ اپنے مفادات، شاید ان کے اپنے مفادات ہوں جس کی وجہ سے وہ اس وقت شاید وہ ریئیکشن دینے میں ناکام ہے یا نہیں کر رہے، یہ آپ بھی خود سمجھتے ہیں. لیکن آپ بھی تو ایک قوم کے طور پہ سامنے آئیں اور ایک میسج، جو ریئل میسج ہے وہ آپ کو اور ہمیں مل کے دینا چاہیے. اور اس کے اوپر اب باتیں نہیں، میں خود کہتا ہوں کہ آپ کی بات سے میں کہ جی ہمیں کوئی ایسا، بالکل ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، آئیں آپ کوئی سالڈ تجاویز، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی تجاویز ہیں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کیا، بیٹھیں، ویلکم. ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں بہت ساری باتیں امجد صاحب نے تو ہر معاملے پر ہی اپنے در کھولے ہوئے ہیں. امجد صاحب نے ہر معاملے پر ہی یہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ بتائیں. بالکل جی، بات سنیں، یہ مونا یہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں، پہلے لیڈرشپ سے پوچھ لیں، وہ تو بیٹھنے کو نہیں تیار. بالکل جی، لیڈرشپ اس کے اوپر بڑی کلیئر ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. جی میں کہہ رہا ہوں جی کہ مسئلہ کشمیر ایسا ہے جس میں آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. یہ سنگل ایجنڈا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی ہے ہر سطح پہ. آپ جس طرح چاہتے ہیں آئیں، ویلکم جی. رائٹ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنی بات سے تو اتفاق ہوا ہے رانا صاحب کہ ابھی والی جو حکمت عملی ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رد و بدل کرنا ہے. یہ بات ضرور ہے، یہ ایک متفق ہوئے ہیں امجد صاحب اس حد تک شائستہ بی بی کی بات سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو ڈیفنس کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ ذرا ہمیں بتائیں رانا صاحب کہ کیا انسائیڈرز ہیں اور کیا بھارت واقعی اس قسم کا حملہ اور ایسے عزائم رکھتا ہے کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی؟ پہلے تو میں ایک بات کر دوں مونا کہ دیکھیں، میں تو ایک ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ جس طریقے سے انڈین چینلز پہ، انڈین چینل کے جو انڈین جرنلسٹ جو ہیں ان کو لتاڑتی ہیں سنگل ہینڈڈلی، اور جس طریقے سے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں آپ، وہ میرے خیال میں وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. بٹ دین اگین آئی ٹیل یو ون تھنگ، کمنگ بیک ٹو دا کوسچن. دا کوسچن از، دیکھیں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین انڈیا، چائنا اینڈ کا لداخ پہ. پروبیبلی میں ایگزیکٹ اگر اس کا ایگریمنٹ کو کوٹ نہ کر رہا ہوں، منو من نہ کوٹ کر رہا ہوں تو مجھے ایکسکیوز کر دیجئے گا، لیکن دیر واز اے ایگریمنٹ. لداخ پہ ایگریمنٹ تھا چائنا اور انڈیا کا، 1948 میں پروبیبلی ہوا تھا. اچھا، وہ ایگریمنٹ جو تھا اس کی وائلیشن انڈیا کر چکا، ٹھیک ہے جی. اب وہ اس کی وائلیشن کے بعد، اب وہ میں اس میں دیکھ لیں، اس میں سکم بھی میں بیچ میں لے کے آ رہا ہوں، سکم بھی ہے اور لداخ بھی ہے، بلکہ ایسٹ لداخ کہہ لیں یا سارا لداخ کہہ لیں، اس کو ایک منٹ کے لیے لداخ ہی کہہ لیں چلیں. وہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس ایگریمنٹ کی وائلیشن انڈیا کر چکا ہے. صحیح رائٹ. انڈیا جو ہے نا مونا، اب وہ کیا کرے گا؟ انڈیا نہ تو یونائٹڈ نیشن میں جا سکتا ہے اس مسئلے کو لے کے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ اس کو مار کھانی پڑے گی. وہ کہیں گے تو پہلے ہی ایگریمنٹ وائلیٹ کر کے آگے ہیں تو ساڑھے کروڑ کی لینا ہے. یونائٹڈ نیشن تو یہ کہے گی انڈیا کو، وہ نہیں کر سکے. نمبر 2،
یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور اس طرح، بھائی یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. تو انڈیا والوں کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے وہاں سے کہیں ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، اور اس کے اندر انڈیا کے اندر جو آزادی کی تحریکیں، جو 20-22 تحریکیں جو چل رہی ہیں دلی میں مظاہرے ہو رہے ہیں. جی بالکل اس میں ایگزیکٹلی، اور اس میں اتنے سیریس ایشوز آگے ہیں کہ وہ اپنی اس کو لالے پڑ گئے انڈیا کو. اچھا ایک بات یہاں پہ بار بار ہو رہی تھی کہ جناب پچھلی گورنمنٹ نے ایسے کر دیا یا اس گورنمنٹ نے ایسے صحیح طریقے سے پورٹری نہیں کیا. آئی پرسنلی تھنک، میں بڑا فیئر قسم کا، آنےسٹ قسم کا یہاں پہ ایک آپ کو اپنی رائے سامنے رکھ دیتا، رائے کیا، میں اپنی آبزرویشن رکھ دیتا ہوں سامنے. وہ یہ ہے، دیکھیں مختصر سے عرصے میں جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے اس نے جس طریقے سے یہاں پہ اجاگر کیا کشمیر کے ایشو کو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں انیشلی جب وہ کوئی سٹیپ جو 35A اور جو واٹ ایور سٹیپ لیا تھا انڈیا نے، اور اس کو آپ گیج نہیں کر سکے یہ گورنمنٹ، یا انٹینشنلی گیج نہیں کر سکے، یا آپ نے یا لوگوں کے سامنے وہ کارڈز اپنے شو نہیں کیے کہ آپ گیج کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن جس مختصر عرصے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے پورٹری کیا کشمیر کے مسئلے کو، اس کو اپریشیٹ کر. نمبر 2 نمبر 3 یہ ہے، دیکھیں وہ اسٹریٹجی جو تھی وہ ڈپلومیٹک لیول پہ، یعنی کہ فرسٹ لائن آف ہماری ڈیفنس جو ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس میں ہم نے وہ لڑی. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری، ٹھیک ہے، ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑا کوئی کارنامے کر دیے نہیں. ہوتے ہیں when you're working you're bound to make mistakes. آپ نے غلطیاں بھی کی، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، but then again you played well. ہم نے موجودہ سیٹ اپ میں رہتے ہوئے موجودہ کمانڈ ہے، آرمی کی کمانڈ جو ہے اس کو اس نے، یعنی اسٹریٹجی اتنی بری نہیں تھی. ہاں لیکن رانا صاحب یہ فرما دیں کہ میں نے تو آپ کی بات سے یہ ڈیسائفر کیا ہے کہ بھارت اس وقت اپنے ہی بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہا ہے، تو لہٰذا وہ آزاد جموں کشمیر پہ حملے کے عزائم نہیں رکھتے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کا یہ ویو ہے؟ سوری میں آپ کا سوال نہیں سن سکتا. جی میرا یہ عرض ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھارت کیونکہ اپنے پاؤں پر اس وقت خود کلہاڑیاں مار رہا ہے، تو لہٰذا ایسے حالات میں بھارت کے عزائم نہیں ہیں کہ آزاد جموں کشمیر پر باقاعدہ طور پر وہ حملہ آور ہوں. وہ نہیں ہو نہیں سکتا. جو کام پاکستان نے کولڈ وار ایرا میں کیا تھا، اب میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جو رول پاکستان نے کولڈ وار ایرا میں پلے کیا تھا، وہ رول انڈیا اس وقت پلے نہیں کرے گا. رائٹ رانا صاحب، your point is very well made. ڈپلومیٹکلی جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، انڈیا ڈپلومیٹکلی یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ابھی بھی مضبوط ہے، کیونکہ اس نے وہ وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ وہ، لیکن ابھی مضبوط ہے وہاں پہ. رائٹ رانا صاحب، I'll have to end on that note. لیکن بڑا واضح رانا صاحب کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے موجودہ حالات میں بھارت اپنے لیے مزید کوئی ایک نیا محاذ اس قسم کی بات سوچ کر لے. تو خیر یہ تھینکفل ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین. آج ہم نے بہت سارے اس وقت دن بھر کے جو آج ہمارے معاملات تھے ان کے اوپر نظر ثانی کی. شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں یہاں اسٹوڈیو سے، امجد علی خان نیازی صاحب اور رانا مبشر صاحب بھی وائے اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. بات یہ کرنے کی ناظرین کہ اس وقت واقعی کافی کچھ ہے، ٹو مچ آن آور پلیٹ اینڈ ٹو لٹل ٹائم ٹو ہینڈل. یہ بات یقیناً اپنی جگہ درست ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، خواہ وہ کشمیر ہو، کورونا وائرس ہو، پرائیویٹائزیشن اور اب جو آنے والا بجٹ ہے اس کے مسئلے، اور واقعی ان تمام کا اگر ایک سمپل ایک حل یہ کریں تو یہ بات بالکل بجا ہے اپنی جگہ کہ حکومت اور اپوزیشن اس وقت ان تمام معاملات کو لے کر ایک پیج پر ہونی چاہیے. ان کے بیچ میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے اور ایک ورکنگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے اپنے جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ورکنگ انوائرمنٹ کو ضرور جو ہے وہ کنڈیوسو بنانا چاہیے. تھینک یو فار واچنگ. سی یو اگین. اللہ حافظ.